مسلم مود سے یہ مراد ہے، وہ مرزائی ان کو مسلم مود کہتے ہیں. وہ مسلم مود کہہ رہا ہے کہ جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ دار اسلام سے خارج پکے کافر ہے آئینہ صداقت میں. مرزائی پھر بھی نہیں یہ بات مانتے. اور مسلم مود ہی کہہ رہا ہے کہ جب نبی آ جاتا ہے تو پھر اب جو قرآن ہے وہ ہمارے پاس قرآن ہے، مرزا صاحب والا قرآن وہ یہدی من یشاء یعنی ہدایت والا قرآن. اور جو مسلمان مرزا صاحب کے منکرین کے پاس قرآن ہے نا وہ یذل بہ کثیرا گمراہی کرنے والا قرآن ہے. یہ ان کے مسلم مود کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں بالکل، یہ انہوں نے بات درست کی ہے. لیکن مرزائی اس کو نہیں مانتے، یہ مصیبت ہے. یہ مرزائی منافق ہیں، یہی ان کی منافقت ہے. نہ مرزا صاحب کی مانتے ہیں نہ اپنے مسلم مود کی مانتے ہیں. کہتے ہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں ان کو. اور جن کے پاس گمراہی والا قرآن ہے ان کو تو مسلمان سمجھتے ہو. عقل سے کام لو مرزائیو. طارق صاحب یہ ان کا مسلم موت کردار کے لحاظ سے کیسا انسان تھا؟ جی طارق چوہان صاحب ان کو یہ بھی تو بتائے نا کہ مرزے صاحب کے راباجی نے جو تیندوے کی طرح ہے اس نے بھی مرزے صاحب کو الہام کر کے یہ بتایا تھا کہ ہر وہ شخص جو تیری بیعت میں شامل نہیں ہوا وہ مسلمان نہیں ہے اور تو بھی اس کو مسلمان نہ سمجھ. تو ہاں، مرزا اور جو ہے مسلم مود صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھے، نہ ان کا جنازہ پڑھے، نہ ان سے شادیاں کرے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مرزائی منافق ہیں. مصیبت یہ ہے. مرزا صاحب نے بھی اپنے بیٹے فضل احمد کا جنازہ نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لایا تھا. ہاں جی، ہاں جی، بالکل. طارق چوہان صاحب میں آپ کی بات سن رہا تھا تو میں اس لیے اوپر آیا تھا کہ آپ نے تو جناب مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا. آپ نے ہاں یہ جی، ہاں جی. بتایا ہاں کہ میں یہی کام کر رہا ہوں صبح سے نا، یہی کام کر رہا اچھا ہوں. یہ آپ چلیں کا لکھنی ہے. بٹالوی صاحب آپ نے بتایا کہ بٹالوی صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لائے تھے. یہ جب بات سنی تو میں نے ریکویسٹ ڈالی جی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو مرزا صاحب کے رابعہ جی نے جو تیندوے کی طرح اس نے تو مرزا صاحب کو 3 دفعہ الہام کر کے یہ بتایا تھا کہ بٹالوی صاحب رحمت اللہ علیہ سلالت سے رجوع کریں گے اور تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے. یہ تو ایک واحد یہ پیش نہیں انہوں گوئی نے ہے کہا. جو مرزا کہاں صاحب کے کہاں رابعہ کہا؟ جی نے یہ آپ 3 جھوٹ دفعہ بول کی. رہے ہیں، جھوٹ بول رہے یہ حوالہ لے لیں ہیں. دے دیں والا پڑھ جی. لیتے ہیں ابھی. یہ ہے تذکرہ چوتھا ایڈیشن صفحہ نمبر 247. ہاں، اس کے نیچے ہی لکھا ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کا ایمان لانا فرعون کی طرح ہو جو مرنے سے پہلے ایمان لایا تھا. تو ہو تو وہ سکتا ہے مرنے مرنے سے سے پہلے پہلے وہ کہاں مان بھی لے آئے ایمان ہوں. لے کے آئے تھے. وہ ہمیں تو کیا پتا. آخری دم تک وہ مرزا صاحب کے مخالف لکھتے رہے. ہاں بالکل، لیکن جب ان کا دم نکل رہا تھا ہو سکتا ہے اس وقت لے آئے ہوں. آپ کو کیا پتا ہے. وہ تو سلالت سے رجوع کرنا تھا انہوں نے، رجوع کر کے اور مرزا صاحب کی جماعت میں شامل ہونا تھا. سلالت سے رجوع کرنا تھا. بات تو انہوں نے سلالت لکھی سے نہیں، رجوع انہوں نے کہاں خود میں کیا جی انہوں نے ہی اس کی بٹالوی ایکسپلینیشن صاحب. مرزا صاحب نے خود ہی کی ہوئی ہے. اچھا چلیں اس میں ہو سکتا ہے ان کا ایمان لانا ایسا ہو جیسے فرعون کا تھا. چلیں آپ کو ایک اور حوالہ اسی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. وہ مرزا صاحب کے رابعہ جی نے جو تیندوے کی طرح ہے اس نے یار تم مرزا صاحب بکواس کیوں کو کر رہے ہو؟ رب نہیں، حاجی تمہارا رب کیا ہے؟ مرزا صاحب نے بتایا ہو جی اپنے ہاں تو رب کیا کا نام بکواس حاجی بار اور بار کر رہے تیندوے ہو؟ کی ہم طرح بتایا. اس کے متعلق بات کر رہے ہیں. ہاں رب حاجی جو ان کا تیندوے کی طرح ہے. حاجی نہیں جی، حاجی عین الف اور ہاں جیم چھوٹی تو ہے حاجی حاجی. کا مطلب ہے پکارنے والا، دنیا کو پکارنے والا، مرزا اپنی صاحب نے طرف تو کیا بلانے مجھے اس والا. کا مطلب ہی نہیں پتا. باپ نے مرزا صاحب کو تو مطلب بعد میں سمجھا پتہ دیا چل تم گیا نے. تھا نا، بعد میں پتہ چل گیا تھا، اس وقت نہیں اچھا تھا جب اعلان ہوا تھا. اچھا ایسی اچھا فضول باتیں آپ کر رہے چلے ہیں وہ یار. کوئی مرزا علمی صاحب کو گفتگو ہے تو بتائیں. مرزا صاحب اعتراض کے کرنے رابعہ بس جی آ نے. گئے ہیں. آپ بات تو سن لینا چوہان صاحب، آپ بات تو بات نہیں سن سنتے. لینا، چولے ہاں مارنے آئے ہو تم یہاں پہ. میں نہیں مرزا صاحب کا رویا بتا رہا ہوں. اس کو آپ چاہے چول کہہ دیں یا جو مرضی کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. مرزا صاحب کے رابعہ جی نے روئے آؤٹ میں آف بتایا تھا. کانٹیکس باتیں کر رہے ہو. ہم جو بات کر رہے ہیں بالکل اور تھی، تم آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کر رہے ہو. نہیں خام آؤٹ کا آف ایک کانٹیکسٹ نئی نہیں ہے نا جی. بیچ وہ میں مرزے صاحب کو جب صلح ہونی تھی نا ڈالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ بٹالوی رحمت تاریخ اللہ علیہ کتنا ہو بتائی گیا؟ گئی تھی، وہ دن بتایا گیا تھا. وہ تو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق تھا مرزا صاحب کے مطابق. وہ رحمت اللہ علیہ تم اس کو کہہ رہے ہو.
अब मिर्जा साहब आदिल को भाई आप भी तो मिर्जा ना साहब हो, प्रवोक को ना हो तो अपनी गुफ्तगू जारी रखे, प्रवोक नहीं होना, अपने आप गुफ्तगू जारी रखे। अच्छा, अब तो वो मिर्जा साहब को जी वो ख्वाब में बताया गया था कि जिस दिन बटालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ सुलह होगी ना, उस दिन बहाउद्दीन मर जाएगा। और बहाउद्दीन मर गया था, और उसी ख्वाब में मिर्जा साहब ने बटालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा था कि वो बिल्कुल नंगे हैं और छोटे से, जैसा कद छोटा है। नंगी औरतें भी देखते थे, नंगे मर्द भी देख लेते थे, तो बिल्कुल नंगे हैं जी। तो फिर वो मिर्जा साहब के साथ उनके गिले शिकवे हुए हैं, तो मिर्जा साहब ने कहा क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि तू मुझे माफ करे और मैं तुझे माफ करूं। तो फिर वो गिले शिकवों के बाद जी माफी तलाफी हो गई, तो बटालवी साहब को मिर्जा साहब ने जफ्फी डाली, तो फिर उनका कद भी बड़ा हो गया और उनके बदन पर कपड़े भी आ गए। तो इतने में एक फरिश्ता आ गया, उसने कहा जी कि मोहम्मदी बेगम का शोहर जो है सुल्तान बेग, वो जान को निंदा है। मिर्जा साहब ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो मरेगा वो मरेगा। फिर मिर्जा साहब के रब्बाजी ने जो तेंदुए की तरह है, मिर्जा साहब को बताया कि सुलह जिस दिन होगी ना तेरी बटालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, उस दिन जो है वो बहाउद्दीन मरेगा। तो बहाउद्दीन मर गया तो सुलह तो कोई ना हुई। बटालवी साहब आप भी आपने खुद बता दिया कि आखिरी सांस तक मिर्जा साहब के मुखालिफ लिखते रहे। तो मिर्जा साहब ने यह फरमाया कि अगर 100 में से एक पेशगोई झूठी तो मैं झूठा। ये वाहिद पेशगोई है जो मिर्जा साहब के रब्बाजी ने, जो वादा करके मुकर जाता है, जो मुजस्सम है, उसने 3 दफा मिर्जा साहब को बताई थी, और 3 दफा बताई हुई पेशगोई भी बाकी तमाम पेशगोइयों की तरह झूठी निकली। तो आपने मिर्जा साहब को झूठा साबित किया जी। मैं तो ये आपका बात सुन के ना आया था ऊपर जी। चौहान साहब, चौहान साहब आपको मिर्जा साहब के इस रोए का हवाला चाहिए तो वो भी दे देता हूँ आपको। नहीं तो फिरौन की तरह ईमान लाना और फिर जमात में दाखिल होना, ये दोनों कैसे आपस में, ये तो जुड़ती नहीं है बात। नहीं नहीं हजरत, वो मिर्जा साहब के रब्बाजी ने वक्त बता दिया था, टाइम बता दिया था कि जिस दिन सुलह होनी है। बहाउद्दीन मरना था और उस दिन सुलह होनी थी बटालवी साहब के साथ। बहाउद्दीन मर गया, सुलह कोई नहीं हुई। सुलह नहीं हुई, सुलह नहीं हुई। बहाउद्दीन मर गया, सुलह कोई नहीं हुई। तो 3 दफा बताई हुई पेशगोई मिर्जा साहब के रब की बताई हुई पेशगोई, जो इरादे का पक्का नहीं, जो चोरों की तरह पोशीदा आता है, जिसके हजारों वजू हैं, जिसमें से तारे निकल रही हैं, उस मुजस्सम और ऐबों वाले रब की बताई हुई पेशगोई जो 3 दफा बताई गई है, वो भी तमाम पेशगोइयों की तरह झूठी निकली। कोई एक पेशगोई भी सच्ची नहीं निकली। और मिर्जा साहब ने फरमाया कि मेरे सिद्क और मेरे किज़्ब का मियार मेरी पेशगोइयाँ है, और अगर ये साबित हो जाए कि मेरी 100 पेशगोइयों में से एक पेशगोई झूठी है तो मैं झूठा हूं। तो चौहान साहब ने इधर वो गवाही दे दिया कि मिर्जा साहब की ये पेशगोई झूठी है, तो मिर्जा साहब झूठा है। अब एक झूठे बंदे के ऊपर आप कह रहे हैं जी कि उसको वहियां होती थी, इल्हाम होते थे। वो हमें पता क्या वहियां होती थी, परेशान उमर बरातूस या पलातूस या पड़तूस, पटी पुटी गई, फलां को पकड़ो फलां को छोड़ो, वक्त 12 मिनट 2 घंटे। लाहौर भी कोई शहर होता था, ए अमारत मुफ्त में तू थक गई। अब इसमें खुदा ने क्या पैगाम दिया इंसानों की भलाई के लिए, ये चौहान साहब ही बताएंगे। बहरहाल जी मैं आया था ऊपर हसन का दूध। चौहान साहब ने ना आज मिर्जा साहब को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये गवाही दे दी कि बटालवी साहब आखिरी सांस तक मिर्जा साहब के मुखालिफ रहे, और ये चौहान साहब का शुक्रिया जी। कम अज कम उन्होंने एक गवाही तो दी कि जी मिर्जा साहब की पेशगोई ठुस रही। जी जी उस्मान भाई अब मेरी बात। चलें, इन्होंने कोई जवाब तो दिया ना कि देखें जी वो इल्हाम के नीचे लिखा हुआ है कि वो फिरौन की तरह ईमान लाएगा, लेकिन वो भी उन्होंने तस्दीक कर दी कि कोई ईमान नहीं लाया, क्योंकि वो साथ उसके साथ शर्त ये थी कि वो जमात के अंदर दाखिल भी होगा, या कि फिर वो उसके मरने के बाद सुलह होगी, तो वो भी सुलह नहीं हुई। तो तारक साहब ने खुद ही फैसला कर दिया। चलें, इन्होंने कम से कम दिफा तो किया ना। हम कहते हैं कि ये जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं, इनमें से कोई इन चीज़ों पर बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, बात तक करने के लिए तैयार नहीं। आज तक कोई एक पेशगोई के ऊपर इन्होंने कोई मुकम्मल गुफ्तगू इन्होंने नहीं की। पेशगोइयों को ऐसी गुफ्तगू शुरू होने लगी थी। भागते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब ये देखें ना, ये वाहिद पेशगोई थी जो 3 दफा मिर्जा साहब के अबों वाले रब ने मिर्जा साहब को की, और साथ उसकी एक टाइमलाइन दी थी, एक डेट बताई थी, एक उसका वो क्या कहते हैं कि दिन बताया था कि भाई फलाने दिन जो है ना, जिस दिन बहाउद्दीन मरा ना, उस दिन सुलह हो जानी है जी। तो बहाउद्दीन मर गया, सुलह फिर नहीं हुई जी। अच्छा, ये जो पेशगोई है,
کہ 1857 میں قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالے تو ذرا کہ قرآن 1857 میں اٹھ جائے گا، اس کے بارے میں مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عادل بھائی اگر اجازت ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی ابھی آپ نے بولا ہے مرزا صاحب کے ایبوں والا رب، تو آپ نے رب کو ایبوں والا بولا ہے؟ سارے مجھے سمجھ نہیں آئی، یا میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا آپ نے گستاخی کی ہے. اویس بھائی یہ اس کو نا ذرا اس کو اتار دیں کال سے. مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا خدا جو ہے جس کا نام کالا کلو جلاش سائیکا اور حاجی ہے وہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے. اب وعدہ کر کے مکر جانا یہ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا رب جو ہے وہ چوروں کی طرح پوشیدہ آتا ہے. اب چوروں کی طرح پوشیدہ نا یہ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ پھر مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا رب جو ہے وہ ارادے کا پکا نہیں ہے، کبھی ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، کبھی ارادہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا. اب ارادے کا پکا نہ ہونا یہ عیب ہے کہ خوبی ہے؟ اب آپ بتا دیں. عادل بھائی مجھے یہ بتائیں، رب ایک ہے دنیا میں یا رب اللہ کی شکلیں اور بھی ہیں؟ کتنے رب ہے دنیا میں؟ تو ایک ہی آپ مانتے ہو نا ایک ہی خدا ہے؟ جی ایک ہی خدا ہے، لیکن آپ مانتے ہیں؟ سنیں، آپ نے مان لیا، آپ نے مان لیا اور وہی خدا مرزا صاحب کا بھی ہے. اب آپ اس خدا کو ایبوں والا کہہ رہے ہو، تھوڑی سی شرم کھایا کرو میرے بھائی. نہیں جی، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں نا، سوچنے سے پہلے تھوڑا سا بول دیا کریں آپ پلیز. مرزا صاحب یہ نے ریکویسٹ لکھا ہے میرے ہوا ہے بھائیوں سے. ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہے. مرزا صاحب نے کہاں پہ کہا جی کہ ان کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے؟ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے ان یار کا میرے خدا بھائی، اور ہے مرزا ہمارا صاحب اور ہے. آپ مرزا صاحب کو مانتے ہو سچا؟ آپ تو نہیں مانتے. تو ہم نے تو ہمارا تو خدا ایک ہی ہے نا، ہم تو ہمارا ایمان تو یہی ہے نا، خدا ایک ہی ہے دنیا میں. خدا ایک ہے، عقیدہ خدا کے بارے میں یار اور ہے. مسئلہ تو یہ ہے، ان کا عقیدے کا رد ہو رہا ہے مرزیا. یار اسسٹنٹ صاحب، آپ تو اس بندے کو مانتے ہیں جسے خدا کو ننگی گالیاں دی ہیں. آپ سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا. بالکل، وہ تو مرزا انجینئر بھی مانتا ہے نا کہ اس آپ بندے کا کو جو مانتے خدا ہو ہے جس نا، نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کا خدا لہذا میں آپ سے بات کر آپ کی رہی ماؤں کو 4 شوہر بھی دے سکتا ہے. خدا تو ایک ہی ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے. بابوں کی تعلیم پہ آ جاؤ گے پھر میں نے آپ بابے کا کھول خدا لینے ہیں، کہتا ہے بات کہ کہیں اور آپ کی چلی ماؤں جانی پہ ہے. 4 شوہر بھی مل جائیں گے. پپو نے پھر اگر میں یہ نے خواہش کہنے ہیں کی، بابے نامنظور تے بابوں کے پجاری 2 نمبر نامنظور. اگر پپو کی والدہ نے یہ خواہش کی کہ وہ اب بن جائے مرد اور اس کے والد جو ہے نا وہ بن جائے گی عورت، تو بھائی یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس عقیدے کا